بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو 4 باتیں جو ہے نا وہ بڑی خاص بتاؤں گا خریداری کے حوالے سے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اور ان 4 نکات کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ خریداری میں آپ کے جو نقصانات کے چانسز ہیں وہ کم از کم ہو جائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے اپنی ضرورت کو واضح کریں کہ یہ چیز آپ کو ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چمکتی چیز کو دیکھ کر ایک دم ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہ چیز لے لیں، اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو ہمیں نقصان ہی کی ہے، پیسے ہی ضائع کیے ہیں، یہ تو ہمارے کام کی نہیں ہے۔ اب میں ایک دفعہ وہ موبائل جس میں پڑتا ہے اور اس کی سکرین بڑی نظر آتی ہے، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، میں نے جب وہ آن لائن دیکھا تو میں نے وہ خریداری کر لی اس کی۔ جب وہ آ گیا میرے پاس تو میں اس کو بمشکل 5 منٹ یوز کیا ہوگا، تو مجھے سمجھ لگی یار کہ یہ تو میرے کام کا ہی نہیں ہے۔ میں نے موبائل تو ہاتھ میں رکھ کے یوز کرنا ہوتا ہے، تو اس میں تو کوئی فلم دیکھنی ہو، کوئی میچ دیکھنا ہو تو تب یوز بندہ کر سکتا ہے، اور وہ میچ بندہ کس میں دیکھتا ہے؟ میچ زیادہ تر LCD لگی ہوتی ہے اس میں دیکھ لیتا ہے۔ لیپ ٹاپ میرے پاس تھا اور پھر اس میں ہر طرف سے نظر بھی نہیں آتا، وہ ایک خاص ڈائریکشن پہ رکھ کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو مجھے سمجھ لگی کہ یار یہ چیز میری ضرورت کی نہیں تھی۔ اب اگر میں پہلے غور و فکر کر لیتا کہ یہ میں منگوا تو رہا ہوں لیکن میں اس کی بڑی سکرین موبائل کی کر کے کیا کروں گا؟ موبائل میرے ہاتھ میں نہیں رہے گا، نکالوں گا تو سکرین چھوٹی ہو جائے گی، ہاتھ میں موبائل آ جائے گا، اس کا استعمال ختم ہو جائے گا، اور اندر رکھ کے میں موبائل میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا غور و فکر کر لیا کریں کہ یار یہ چیزوں میں جو میں خرید رہا ہوں میں نے بعد میں اس کا کرنا کیا ہے، یہ میرے کس کام آئے گی۔ ضرورت سے زیادہ جو چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں وہ بوجھ ہیں۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے بتایا تھا کہ انگریز یا تو چیزیں صدقہ کر دیتے ہیں یا چیزوں کو بیچ دیتے ہیں، غیر ضروری سامان گھر میں نہیں رکھتے۔ غیر ضروری سامان آپ کے اوپر بوجھ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چیز کو اچھی طرح چیک کریں۔ یہ اتنی ضروری چیز ہے، اور ہم میں سے ساری زندگی میں کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں اور ہم اچھی طرح چیز کو چیک نہیں کرتے۔ سب سے پہلے تو جو چیز آپ لے رہے ہیں اس کو فزیکلی اچھی طرح چیک کریں، ہر طرح اس کو غور و فکر سے آپ دیکھیں۔ اس دیکھنے سے ہی بہت ساری چیزیں بندے کو پتہ چل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم مثال لیتے ہیں، کوئی ایک چیز خرید رہے ہیں، جیسے ہم کولر خرید رہے ہیں جی، آج کل گرمی ہے تو چلو کولر کی بات کر لیتے ہیں۔ اب کولر خریدتے ہوئے پہلے آپ نے فزیکلی اس کو دیکھنا ہے، یار کہیں سے ٹوٹا تو نہیں ہے، یہ وہ بہت ساری جگہوں پہ نا یہاں سے ہی بندہ بچ جاتا ہے صرف غور و فکر سے دیکھنے سے۔ اس کے بعد آپ اس کے بٹن کو چیک کریں، ہر ایک بٹن کو چیک کریں، آن آف کر کے چیک کریں، اس میں بھی ایک طرف تیز چلتا ہے ایک طرف آہستہ چلتا ہے، دونوں کو چیک کر لیں۔ پھر کولنگ کے بٹن کو چیک کر لیں، دونوں طرف وہ بٹن کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد موونگ کے بٹن کو چیک کر لیں۔ اب میں نے لاسٹ ٹائم کولر لیا تو میں نے نا اس کو صحیح طرح وہاں سے غور و فکر نہیں کیا، بس اس بندے نے مجھے چلا کے دکھایا تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے جی اوکے، تو لے آیا۔ اب جب میں لایا گھر میں تو مجھے پتا چلا کہ اس کی تو وہ تھرو بھی زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے۔ پھر اس کے جو بٹن تھے آن آف والا بٹن ہی وہی مستی کر رہا تھا، صحیح طرح نہیں تھا، اور دوسرے تیسرے دن وہ خراب بھی ہو گیا آن آف والا بٹن۔ اس کے بعد جو اس کی پلاسٹک تھی وہ انتہائی نرم تھی، اور وہ 15 دن کے اندر وہ آگے پیچھے کرتے ایک جگہ سے اس کی پلاسٹک ٹوٹ گئی۔ تو اب یہ کیوں نقصان ہوا کہ ہم نے اس کو غور و فکر نہیں کیا۔ تو جب بھی کوئی چیز لیں اس کو فزیکلی غور سے دیکھیں اور اس کا ایک ایک فنکشن اچھی طرح سے چیک کر لیں۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے قیمت کا موازنہ کریں۔ آپ نے کوئی بھی چیز لینی ہے تو ایک ہی دکاندار سے نہ اٹھا لیں کہ چیک کیا بس ایک ہی دکاندار سے تو بس لے لی۔ کم از کم بھی 3-4 دکانوں پہ گھومیں، اس چیز کا موازنہ کریں، ایک کتنے کی دے رہا ہے دوسرا کتنے کی دے رہا ہے۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز مختلف پرائسز بھی بک رہی ہوتی ہے مارکیٹ میں، ایک نے کہیں اور ریٹ لگایا ہوا ہے، دوسرے نے کوئی اور ریٹ لگایا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان میں ریٹ لکھ کر لگانے کا رواج تو ہے نہیں۔ یہاں پر جو جتنا سادہ ہے اس کو اتنا ہی چونا لگایا جاتا ہے۔ تو آپ ایک تو موازنہ کریں، اور دوسرا وہاں دکاندار کو جا کے یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا جی، بس اب اپنے حساب سے دے دیں۔
تو ایسے لوگوں کے ساتھ اکثر دکاندار فراڈ کرتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے یار یہ کوئی سادہ بندہ ہے اور پتہ بھی اسے کچھ نہیں ہے. آپ یہ شو کرائیں کہ مجھے بہت کچھ پتہ ہے. جتنا دکاندار کو یہ لگے گا نا اس کو بہت کچھ پتہ ہے, تو وہ آپ سے فراڈ کرتا ہوئے اتنا ہی ڈرے گا, اور وہ آپ کے ساتھ فراڈ ہونے میں چانسز کم از کم رہ جائیں گے. چوتھے نمبر پر جو بات ہے وہ ہے آن لائن خریداری کے حوالے سے. آن لائن جب بھی خریداری کریں ریویوز ضرور پڑھیں. ریویوز سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے یہ چیز خریدی ہے وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اس میں آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر دراز پہ انہوں نے ایک چیز لسٹ کی اور 8-10 اپنے ہی بندے انہیں کہیں گے کہ یہ چیز خرید لیں اور مجھے ریویو دے دیں. تو وہ ان کو خریداری کرا کے, بے شک سستی خریداری کرا کے ان کو پیسے واپس دے دینا, جو بھی وہ کرتے ہیں, لیکن ریویوز وہاں لکھوا لیتے ہیں وہ. تو آج دیکھیں 8-10 ریویوز تو بندہ اس طرح حاصل کر سکتا ہے, لیکن 100-200 ریویوز حاصل کرنا مشکل ہے. تو جس کے 100-200 ریویوز ہیں وہ اچھے ریویوز ہیں, تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ بندہ ٹھیک چیز بیچ رہا ہے. دوسرا, ایسے پلیٹ فارم کا انتخاب کریں کہ جس میں ریٹرن پالیسی ہو. جس طرح دراز ہے وہاں آپ 15 دن کے اندر چیز واپس کر سکتے ہیں, تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر آپ کے پاس خراب بھی چیز آ گئی تو آپ واپس کر دیں گے. لیکن ایسا پلیٹ فارم اور جس طرح کے آن لائن کسی نے ایڈ لگایا ہے جی اور ان نون کوئی بندہ ہے, آپ اس سے چیز منگوا لیتے ہیں. اب یہ غلطی ہم نے ایک دفعہ کی ہے. ہم نے ایک دفعہ یوٹیوب کے ذریعے رابطہ کر لیا. اب آپ دیکھیں کہ فراڈ کس طرح ہوتا ہے. اب جس بندے کی ویڈیو دیکھ کر ہم وہاں پہنچے نہیں بلکہ آن لائن آرڈر کیا, اب اس بندے کا وہ بندہ اس کا چینل ہی اس قسم کا تھا کہ وہ لوگوں کا موازنہ کرتا تھا مارکیٹ میں کون صحیح بیٹھا ہوا ہے, کون غلط بیٹھا ہوا ہے, کون صحیح چیز دے رہا ہے, کون غلط چیز دے رہا ہے. اب ہم تو بڑا سمجھ رہے تھے کہ یار یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے, برے لوگوں کو ایکسپوز کر رہا ہے اور اچھے لوگوں کا بتا رہا ہے. اب اس بندے نے ایک بندے کا بتایا کہ یہ بندہ مشین بیچتا ہے, آئل والی مشین. وہ کہا میں بہت جگہوں پہ پھرا ہوں, جھوٹ فراڈ ہے, لیکن یہ واقعی وہ مشین بیچتا ہے جو پرانے زمانے کے طریقے پر بالکل خالص کولڈ پروسیس کے تحت آئل نکالتی ہے. اب ہم نے اس کی باتوں میں آ کر جو ہے نا اس بندے سے رابطہ کر لیا. اب آپ دیکھیں میں جب اس سے رابطہ کر رہا تھا تو میں نے اس سے ایک سوال پوچھا. میں نے کہا بھائی میں بڑی مشکل سے یہ مشین خرید رہا ہوں, مجھے برادرانہ طور پر یہ بتا دو کہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ مشین ٹھیک ہے یا نہیں. اب اس بندے نے مجھے کیا کہا, کہتا ہے کہ بزنس کے حوالے سے یہ مشین ٹھیک نہیں ہے, یہ مشین گھریلو استعمال کے لیے, اگر آپ بزنس کے لیے لے رہے ہیں تو یہ مشین آپ نہ لیں. اب ایک تو اس بندے نے ریفر کیا, دوسرا اس بندے کی یہ بات, اس پہ میں بہت پکا ہو گیا کہ یار یہ بندہ تو بالکل ایماندار ہے. اگر یہ 2 نمبر بندہ ہوتا تو یہ تو مجھے کہتا بہت اچھی ہے جی آپ لے لیں اس کے یہ وہ, لیکن اس نے مجھے سچ بتا دیا کہ یہ بزنس کے لیے نہیں ہے, آپ اس کو نہ خریدیں. تو میں نے کہا یہ بندہ صحیح ہے. اگلی بات میں نے سوچ لی تھی کہ میں نے اس مشین کا اصل میں کرنا کیا ہے, بزنس میں یوز کرنا کیسے ہے. تیل ہی تھوڑا نکلتی ہے نا, تو میں نے کہا اس سے ہم تیل ہی وہ نکلوائیں گے جو کہ لوگوں کو چاہیے ہی تھوڑے ہوتے ہیں, جس طرح بادام کا تیل ہو گیا یہ وہ, لیکن وہ کولڈ پروسیس کے تحت اچھے والا تیل نکال کے دیں گے, آن لائن تشہیر وغیرہ سارا کچھ. تو اس کے باوجود جب وہ مشین آئی تو وہ مشین نہیں چلی. صرف میری نہیں چلی, ہم جتنے بندوں نے اس سے منگوائی ہے وہ 5-7 آرڈر تھے, ایک بندے کی بھی مشین نہیں چلی, اور وہ بندہ فراڈی تھا. بعد میں ہم نے اس سے رابطہ کیا, اس نے ہم سے کوئی تعاون نہیں کیا. اس لیے آن لائن خریداری میں آپ نے صرف اس جگہ سے خریداری کرنی ہے جہاں پہ ریٹرن پالیسی ہو, اور اس میں بھی آپ نے یہ نہیں کہ بس ریٹرن پالیسی ہے تو ہم خریداری کر لیتے ہیں. آپ نے ریویوز چیک کرنے ہیں, ریویوز چیک کرنے کے بعد آپ کو لگے کہ یار یہ سیلر صحیح بندہ ہے, اس کے بعد آپ نے اس سے آرڈر کرنا ہے. اور آرڈر کر کے کوشش کریں گے جب آپ کے پاس گھر میں چیز آئے تو آپ اس کو اوپن کرتے ہوئے ویڈیو بنا لیں, اور ویڈیو بنانے کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس ثبوت ہو جائے گا. مثال کے طور پر چیز آپ کھول رہے ہیں, چیز ٹوٹی ہوئی ہے, تو آپ کے پاس ویڈیو ہے کہ یار یہ آئی ٹوٹی ہے, میرے پاس نہیں ٹوٹی. تو اس طرح جو ہے نا پھر آپ نے ایسے پلیٹ فارم کا انتخاب کرنا ہے جہاں ریٹرن پالیسی ہو, تاکہ کسی بھی نقصان کی صورت میں, خرابی کی صورت میں آپ اس چیز کو واپس کر سکیں. السلام علیکم.